أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ ترجمہ: اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس قسم کا جوڑا اگایا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت پر دلالت کرنے والی 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بنایا۔ انہیں ستونوں کے بغیر بنانے کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی ستون ہے ہی نہیں اور تمہاری نظر خود اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمانوں کے ستون تو ہیں لیکن وہ ایسے نہیں جنہیں تم دیکھ سکو، اس لیے وہ گویا ایسا ہے جیسے ستونوں کے بغیر ہی بنا ہوا ہے۔ نمبر 2، زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ زمین ہلتی نہ رہے، اسی لیے اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے۔ جدید سائنس سے بھی یہی چیز ثابت ہے۔ نمبر 3، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ یاد رہے کہ بعض جانور پانی میں ہیں، بعض زمین پر اور بعض ہوا میں ہیں، مگر یہ سب زمین پر ہی ہیں کیونکہ پانی زمین پر ہے اور ہوا بھی زمین سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ کچھ جانور کسی جگہ اور دوسرے بعض کسی اور جگہ پیدا فرمائے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آسمان کی طرف سے بارش کا پانی نازل فرمایا اور اس سے زمین میں عمدہ اقسام کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھاس اور درخت وغیرہ سب میں نر اور مادہ ہیں۔ نر درخت سے لگ کر جب ہوا مادہ درخت کو چھوتی ہے تو مادہ درخت حاملہ ہو کر پھل دیتا ہے۔ جدید سائنس سے بھی یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعتوں میں غور و فکر کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت آشکار ہو جائے گی۔ هذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ ترجمہ: یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اے مشرکوں تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کامل قدرت اور انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے یہ تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں جنہیں تم بھی دیکھتے ہو۔ اب تم بتاؤ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی عبادت کرتے اور انہیں پوچھتے ہو، انہوں نے ایسا کون سا کمال دکھایا ہے جس کی وجہ سے تم نے انہیں عبادت کا مستحق سمجھ لیا اور ان کی پوجا کرنے میں مصروف ہو گئے؟ ان کافروں کا حق سے دور ہونا اور گمراہی میں مبتلا ہونا واضح ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب یہ ہے، لقمان بن ناعور یا باعور بن ناحور بن تاروخ۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، جبکہ مفسر مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند تھے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ دوپہر میں سوتے ہوئے انہیں ندا کی گئی، اے لقمان، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ انہوں نے ندا کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، اگر تو مجھے اختیار کا حق ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا،
اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے غلطی سے بچائے گا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فضائل۔ یہاں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت لقمان حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت محجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ ان میں سے 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ نمبر 1 حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکمت کی تعریف۔ حکمت کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، ان میں سے 4 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ نمبر 3 حکمت معرفت اور کاموں میں پختگی کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جس کے دل میں رکھتا ہے یہ اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمت آمیز کلمات۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت سے بھرپور گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہاں ان کے حکمت بھرے 3 کلام سماعت کیجیے۔ نمبر 1 لوگوں پر وہ چیز دراز ہو گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ آخرت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ بے شک دنیا پیٹ پھیر رہی ہے تاکہ وہ چلی جائے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور وہ گھر جس کی طرف تم جا رہے ہو اس سے زیادہ قریب ہے جس سے تم نکل رہے ہو۔ نمبر 2 علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کی قطروں سے۔ نمبر 3 تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ جو صبح سویرے آواز لگاتا ہے جبکہ تم اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکمت بھرے ارشادات۔ یوں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ارشاد حکمت کے انمول موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ البتہ موضوع کی مناسبت سے یہاں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 حکمت بھرے ارشادات سماعت کیجیے۔ نمبر 1 حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ نمبر 2 جو تھوڑا ہو اور کافی ہو وہ اس سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ نمبر 3 تقوی اختیار کرو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت اختیار کرو تو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 4 خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ اور جو شکر ادا کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے بھلے کے لیے ہی شکر کرتا ہے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور بندے کو ثواب ملتا ہے، اور جو اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کرے تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کے شکر سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں حمد کے لائق ہے اگرچہ کوئی اس کی تعریف نہ کرے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام انعم تھا، اور ایک قول کے مطابق اشکم تھا۔ انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے، تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامل ہونا تو آتینا لقمان الحکمہ میں بیان فرما دیا، اور دوسرے کی تکمیل کرنا وَهُوَ يَعِظُهُ سے ظاہر فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، کیونکہ اس میں جو عبادت کا مستحق نہیں اسے مستحق کے عبادت کے برابر قرار دینا ہے، اور عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا ہے، اور یہ دونوں باتیں عظیم ظلم ہیں۔ آیت وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے، اور نصیحت کی ابتدا عقائد کی اصلاح سے ہونی چاہیے، خصوصاً انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا چاہیے، اور سب سے پہلے انہیں شرک سے بچانا چاہیے کہ یہ نہایت اہم ہے۔ نمبر 2 انسان پہلے اپنے گھر والوں کو واضح نصیحت کرے پھر دوسروں کو۔ نمبر 3
نصیحت نرم الفاظ میں ہونی چاہیے. آپ نے اسے اے میرے بچے فرما کر خطاب فرمایا. نمبر 4، گزشتہ بزرگوں کی تعلیم یاد دلانا، ان کے اقوال نقل کرنا سنت الہیہ ہے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے بڑے پتھر، لوہا اور ہر وزنی چیز اٹھائی ہے، لیکن میں نے برے پڑوسی سے بھاری چیز کوئی نہیں اٹھائی. میں نے ہر کڑواہٹ دیکھی ہے مگر فقر سے زیادہ کڑوی چیز نہیں دیکھی. اے میرے بیٹے، جاہل کو قاصد بنا کر نہ بھیج. اگر تو کسی صاحب حکمت کو نہ پائے تو اپنا قاصد خود بن جا. اے میرے بیٹے، جنازوں میں حاضر ہوا کر اور شادیوں میں نہ جایا کر، کیونکہ جنازے تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور شادی تجھے دنیا کی خواہش دلاتی ہے. اے میرے بیٹے، سیر پر سیر ہو کر نہ کھا. اگر تو اس کھانے کو کتے کے سامنے پھینک دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو خود اسے کھائے. اے میرے بیٹے، اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ تجھے نگل لیا جائے اور نہ اتنا کڑوا ہو جا کہ تجھے باہر پھینک دیا جائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ترجمہ. اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اس آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہنے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید فرمائی. پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا. یعنی اس کی ماں کی کمزوری میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا ہے. جتنا حمل بڑھتا جاتا ہے اور بوجھ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے. عورت کو حاملہ ہونے کے بعد کمزوری، تھکن اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں. حمل خود کمزور کرنے والا ہے. درد ذہ کمزوری پر کمزوری ہے اور وضع حمل اس پر اور مزید شدت ہے. اور دودھ پلانا بھی مستقل مشقت کا ذریعہ ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بچے کا دودھ چھڑانے کی مدت ولادت کے وقت سے لے کر 2 سال تک ہے. ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت حاصل ہے. یہاں ماں کے 3 درجے بیان فرمائے گئے. ایک یہ کہ اس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی، دوسرا یہ کہ اس نے بچے کو پیٹ میں رکھا، تیسرا یہ کہ اسے دودھ پلایا. اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت حاصل ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ماں کی باپ سے 3 درجے زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. اس نے عرض کی پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. اس نے دوبارہ عرض کی پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. عرض کی پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ. ماں کا حق باپ کے حق پر مقدم ہے. اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان ارشاد فرماتے ہیں اولاد پر ماں باپ کا حق نہایت عظیم ہے اور ماں کا حق اس سے اعظم. قال اللہ تعالی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. ترجمہ. اور ہم نے تاکید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی. اسے پیٹ میں رکھے رہی، اس کی ماں تکلیف سے اور اسے جنا تکلیف سے، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھٹنا 30 مہینے میں ہے. اس آیت کریمہ میں رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق میں تاکید فرما کر ماں کو پھر خاص الگ کر کے گنا اور اس کی ان سختیوں اور تکلیفوں کو شمار فرمایا جو اسے حمل و ولادت اور 2 برس تک اپنے خون کا عطر پلانے میں پیش آئیں، جن کے باعث اس کا حق بہت اشد و اعظم ہو گیا. مگر اس زیادت کے یہ معنی ہے کہ خدمت میں دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے. مثلا 100 روپے ہیں اور کوئی خاص وجہ مانع تفضیل مادر یعنی ماں کو فضیلت دینے میں رکاوٹ نہیں تو باپ کو 25 دے، ماں کو 75. یا ماں یا باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو.
یا دونوں سفر سے آئے ہیں، پہلے ماں کے پاؤں دبائے پھر باپ کے، وعلی ھذا القیاس، نہ یہ کہ اگر والدین میں باہم تنازع ہو تو ماں کا ساتھ دے کر معاذ اللہ باپ کے در پہ ایذا ہو یا اس پر کسی طرح درستی کرے یا اسے جواب دے یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرے، یہ سب باتیں حرام اور اللہ عز و جل کی معصیت ہیں، اس میں نہ ماں کی اطاعت ہے نہ باپ کی، تو اسے ماں باپ میں سے کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں، وہ دونوں اس کی جنت و نار ہیں، جسے ایذا دے گا دوزخ کا مستحق ہوگا، والعیاذ باللہ۔ معصیت خالق میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اگر مثلا ماں چاہتی ہے کہ یہ باپ کو کسی طرح کا آزار پہنچائے اور یہ نہیں مانتا تو وہ ناراض ہوتی ہے، ہونے دے اور ہرگز نہ مانے۔ ایسے ہی باپ کی طرف سے ماں کے معاملے میں ان کی ایسی ناراضیاں کچھ قابل لحاظ نہ ہوں گی کہ یہ ان کی نری زیادتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح ہے، جس کی مثالیں ہم بتا چکے، اور تعظیم باپ کی زائد ہے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یہ وہ تاکید ہے جس کا ذکر اوپر فرمایا تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کا مقام انتہائی بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بندے کے والدین کا ذکر فرمایا اور ایک ساتھ دونوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی بد قسمت اپنے والدین کی خدمت نہ کرے اور انہیں تکلیفیں دے تو یہ اس کی بد نصیبی اور محرومی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے 5 گانا نمازیں ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کو شکر بجا لایا، اور جس نے 5 گانا نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی تو اس نے والدین کی شکر گزاری کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے، تم علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرا شریک محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تجھے جو کوئی بھی کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہے گا تو وہ بے علمی ہی سے کہے گا، لہذا اگر ایسا ماں باپ بھی کہیں تو ان کا کہنا نہ مان، کیونکہ والدین کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن اگر وہ شرک یا گناہ کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کر، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ البتہ دنیا میں حسن اخلاق، حسن سلوک، احسان اور تحمل کے ساتھ اچھی طرح ان کا ساتھ دے، لیکن دین میں ان کی پیروی نہ کر، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے راستے پر چل، پھر مرنے کے بعد میری ہی طرف تمہیں اور تمہارے والدین کو لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں تمہارے ایمان کی جزا دوں گا اور تمہارے والدین کو ان کے کفر کی سزا دوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری ماں نے کہا، اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو نے کیا نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ تو یہ دین چھوڑنا ہوگا یا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور یوں میری وجہ سے تمہیں آر دلائی جائے گی اور تجھے یوں خطاب کیا جائے گا، اے اپنی ماں کے قاتل۔ یہ سن کر میں نے کہا، اے میری ماں ایسا نہ کر، میں کسی بھی وجہ سے یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک دن بغیر کچھ کھائے پیے رہی، اس نے صبح کی تو بڑی مشقت میں مبتلا تھی، پھر وہ ایک دن اور رات مزید اسی طرح رہی تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کہا، اے ماں اللہ تعالیٰ کی قسم تو جانتی ہے کہ اگر تیری 100 جانیں ہو اور ایک ایک کر کے تیری سب جانیں نکل جائیں تب بھی میں تیرے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، اب اگر تو چاہے تو کھا ورنہ مت کھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا تو اس نے کھانا کھا لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے راستے پر چل، اسی راہ کو مذہب سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے آدمی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے اور کہا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے اس مرد کی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں ایمان لے آیا ہوں اور صدق کے دل سے ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔